الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين المتأدبين كثيرا كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. درود و سلام سارے حضرات بلند آواز سے پڑھیے. الصلاۃ حضرات گرامی، ہم اللہ کے فضل و کرم سے مسلک حقہ اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں. جس کو اپنے عقیدے اور اپنے مسلک پر ناز ہے وہ سینہ تان کر کہے الحمدللہ. مسلک حق اہل سنت و جماعت یہ مسلک ادب بھی ہے اور مسلک محبت بھی ہے. یعنی سنی کسی خاص پگڑی کے رنگ سے نہیں پہچانا جاتا، یا سنی کسی خاص مدرسے کی نسبت سے سنی نہیں ہے. سنی دو چیزوں سے سنی ہے. نمبر ایک وہ ادب والا ہوتا ہے، اور نمبر دو وہ محبت والا ہوتا ہے. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ کثرت سے رسول اللہ پر درود و سلام پڑھتے ہیں. یاد رکھیے ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضور ہمارے درود و سلام کی آواز کو سنتے بھی ہیں اور پڑھنے والوں کو پہچانتے بھی ہیں. بلند آواز سے کوئی زبان خاموش نہ رہیے. جو چھوٹے بچے ہیں ذرا بے شک ان کو یا پیچھے اٹھا دیں، یہ باتیں جو ان کو اٹھا دیں. یار تقریر میری ڈسٹرب ہوگی. یہ جو 4-5 بچے ان کو یہاں سے اٹھا دیں. جزاک اللہ. بڑے حضرات یہاں آ جائیں، تھوڑا سا ان کو پیچھے کر دیں تاکہ محبت کے ساتھ گفتگو میں نے تھوڑی دیر آپ سے مخاطب ہونا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بھی چھوٹے جو بچے ہیں نا سائٹ پہ کر دینا تاکہ یہ بعد میں درمیان میں ڈسٹرب کریں گے تو ابھی. جزاک اللہ جزاک اللہ. اب سارے مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سب پڑھیے صلی اللہ. ہمارا عقیدہ میں نے بیان کیا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور ہمارے درود و سلام کی آواز کو سنتے ہیں اور ہمیں پہچانتے ہیں. میں ایک حدیث سنا رہا ہوں اور اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ آپ میں سے کتنے حضرات یہ پڑھتے ہیں اور کتنے نہیں پڑھتے. نبی رحمت رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے جنت کا سوال کیا کرو. اور حضور فرماتے ہیں کیونکہ جب کوئی شخص اللہ سے جنت مانگتا ہے تو جنت بارگاہ رب العزت میں عرض کرتی ہے یا اللہ اسے جنت دے دے. ماشاءاللہ یار توجہ میری طرف رکھیں. جب ہم کہتے ہیں یا اللہ جنت عطا کر تو جنت کیا کہتی ہے؟ یا اللہ اسے جنت دے دے. پھر ذرا سنیے، ہم جنت مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں مولا جنت عطا فرما. جنت
جنت بارگاہ رب العزت میں عرض کرتی ہے مولا اسے جنت عطا فرما دے۔ میرے دوستو نبی کی حدیث پر ہم سب کا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی رحمت کونین نے جب یہ فرما دیا کہ جب ہم جنت کا سوال کرتے ہیں تو جنت اللہ کی حضور التجا کرتی ہے مولا اس بندے کو جنت دے دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو نے ادھر بیٹھ کر اللہ سے جنت کا سوال کیا، جنت نے آسمانوں سے اوپر اسے پتہ لگ گیا کہ زمین کے کس کونے پر کون بندہ مجھے اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اور اگر جنت جو میرے نبی کے قدموں کی خیرات ہے، جنت جو میرے نبی کی محبت کی خیرات ہے، میرے نبی کی محبت کا انعام ہے، اگر جنت اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ کون مجھے کہاں سے اللہ سے مانگ رہا ہے تو ذرا خود سوچو، اور اگر جنت کو پتہ ہے کہ مجھے کون مانگ رہا ہے، میرا کون تذکرہ کر رہا ہے، تو پھر خود غور کرو کہ جو جنتوں کا مالک ہے، سب نبیوں کا پیر ہے، ہم سنیوں کا نبی ہے، اللہ کا حبیب، وہ کیوں کر 4000 میل دور مدینے میں کیوں کر اسے پتہ نہیں ہے کہ آج کون میری محفل کو سجا کر مجھ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ بھائی میں سادہ لہجے میں عرض کروں کہ میں نے اللہ سے جنت کو مانگا تو جنت نے اللہ سے عرض کیا مولا اسے جنت دے دے، مطلب یہ کہ جنت کو پتہ لگ گیا تو میں جنت کی بات کروں، جنت کو پتہ لگ جائے، میں حضور کی بات کروں، حضور کو پتہ نہیں چلے گا، میں حضور کی محفل سے جاؤں، حضور کو پتہ نہیں چلے گا، ہم حضور پہ درود و سلام پڑھیں، آمنہ کے لال کو پتہ نہیں چلے گا، یقیناً پتہ چلے گا۔ اور نہ صرف یہ کہ حضور ہماری آواز کو سنتے ہیں بلکہ میرے آقا خود فرماتے ہیں میرا رب مجھے ادھر متوجہ کرتا ہے، میں سلام والوں کے سلام کا جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ اب پڑھیے مل کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گایا کا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، تو سب سے اول، تو سبھی سے آخر، حسن تمام تجھے کو ہے، عمر لاکھوں برس کی تیری بلا ہے، عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا، نہ بن سکی ہے، سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، نہ بوئے جنت کی کوئی قیمت، نہ مشک عنبر کی کوئی حاجت، کس کو ہے؟ جس کو ملا ہے اس نے ملا ہے،
جس کو ملا ہے اس نے ملا ہے پسینہ رش کے گلاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، بھئی میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بغیر تمہید کے گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں۔ آج کی یہ میرے نبی کے ذکر کی محفل، میرے نبی کے ایک عاشق صادق صوفی باصفا صوفی یونس صاحب نے سجائی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب فقط اتنا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی مقصد ہے تو وہ قابل قبول نہیں۔ مقصد یقیناً صرف اتنا ہے کہ اللہ کا نبی ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ کا حبیب ہم سب سے راضی ہو جائے، اور جب نبی راضی ہو گیا تو میرا اللہ خود بخود ضرور بضرور راضی ہو جائے گا۔ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس رب نے مجھے اور آپ کو اپنے پاک، اپنے آخری سب سے شان والے پیارے حبیب نبی کا کلمہ پڑھنے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ ہمارے نبی جیسا کائنات میں کوئی بشر نہیں ہے۔ یار یہ جو میرے سامنے 5 ساتھ بیٹھے ہو، اگر آپ کو بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے تو الگ بات ہے، مگر نہیں، یہ چند منٹ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اے ذرا گج وج کے ذرا سنو نا، محفل پتہ چلے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو اس نبی کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے کہ جس نبی جیسا صورت میں بھی کوئی نہیں، سیرت میں بھی ماشاءاللہ، صورت میں بھی میرا نبی بے مثل و بے مثال ہے، سیرت میں بھی میرا نبی۔ اس کو ہٹا دے یار یہ انتظامیہ کے دوسری بچوں کو پیچھے اس طرف کر ہٹا دو یار۔ میرا نبی صورت میں بھی بے مثال ہے، میرا نبی سیرت میں بھی بے مثال ہے۔ میرے رب نے قرآن مجید برہان، اچھا ایک جملہ کہہ کے میں پھر آیت کی طرف آتا ہوں۔ امام قسطلانی، اے جیڑا اے منڈا بیٹھا ہے نا، اے منہ آگے ہے یار، ادھر ویک نہیں دے اٹھا دو یار، میرے سامنے او بندے پہ وہ جڑے جا کے بیٹھے۔ امام قسطلانی بڑا محدث ہے، بخاری کا شارح ہے، انہوں نے لکھا فرماتے ہیں کہ اگر شان حضور ذرا سنو اور یہ لفظ سن کے جس پہ اثر نہ ہونا، میں سمجھوں گا وہ پتہ نہیں کس مقصد کے لیے یہاں آیا ہے، اور اسٹیج کی طرف سے باقاعدہ طور پہ بازوق مظاہرہ ہونا چاہیے۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں اگر حضور کی شان سمجھنی ہے تو یوں سمجھو، اگر ایک پلڑے پر زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، صدیق اکبر کے مرشد، کل نبیوں کے پیر، امام الانبیاء کو ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے، ترازو کے دوسرے پلڑے پر 7 زمینیں رکھ دی جائیں، 7 آسمان رکھ دیے جائیں۔ دھیان یار بچے کو ہٹا دے بھائی، میں پتہ ہے میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، اٹھا دو بچے کو سائٹ پہ کر دو، مہربانی کرو یار۔ مطلب ایک دفعہ ہی بندہ گل سمجھ جاتا ہے، اور بار بار میں ایک ایک کو پکڑ کے ہٹاؤں، یہ توجہ میری طرف رکھنا ہے۔ میرا سونا نبی، میرا پیارا، ادھر توجہ رکھنا ہے۔ ایک پلڑے پر 7 زمینیں، ایک پلڑے پہ حضور ہے نا، بلکہ ذرا سنو، ایک پلڑے پر 7 زمینیں، اسی پلڑے پہ 7 آسمان، اسی پلڑے پر لوح و قلم، اسی پلڑے پہ عرش و کرسی، اسی پلڑے پہ کل ملائکہ، اسی پلڑے پہ سارے سمندر، اسی پلڑے پہ سارے ولی،
اسی پلڑے پر 1.25 لاکھ نبی. پھر ذرا سن لو اسی پلڑے پہ لوح بھی قلم بھی عرش بھی کرسی بھی زمینیں بھی آسمان بھی تمام کائنات کے انسان اسی پلڑے پہ ہو. سارے نبی اسی پلڑے پہ ہو. دوسرے پلڑے پہ فقط اکیلے زہرا کے بابا حسنین کے نانا تاجدار ختم نبوت نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رکھا جائے. پھر وزن کیا جائے تو پلڑا ہمارے نبی والا بھاری ہو جائے. نعرہ رسالہ دونوں ہاتھ اونچے کر کے تاجدار ختم نبوت. تو پھر مجھے یہ کہنا ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری. اللہ کی کتاب لا ریب میں میرے رب نے نبی اور نبی کے امتی نبی کا امتی جسے ہم مومن کہتے ہیں ان مومنوں کا نبی کا اور امتی کا میرے رب نے ایک رشتہ بیان فرمایا ہے. بھائی مہربانی بڑے تھوڑا ٹائم ہے میرے پاس. وہ رشتہ کیا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. میرا نبی مومنوں کی جانوں سے اولا ہے. یہ اولا عربی کا لفظ ہے. اس کے کئی معنی ہیں لیکن یا مفسرین نے 2 معنی فرمائے ہیں. ایک اولا بمانا اقرب اور ایک اولا بمانا احق. اگر اولا بمانا اقرب کا معنی کیا جائے تو معنی بنے گا میرا نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. میرا نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. اور اگر اولا بمانا احق کیا جائے تو اب معنی بنے گا میرا نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریبی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 2 معنی. ایک معنی نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے جس کی قربتیں جان سے بھی زیادہ ہیں. اس کے لیے یہ پیسے لے کر بیٹھ جانا کہ وہ کہاں سے سنتا ہے, وہ قریب سے سنتا ہے, وہ بعید سے سنتا ہے, وہ کیا ہے, میرے خیال میں یہ کسی کلمہ پڑھنے والے کو یہ مناسب نہیں. ایک معنی ہے نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے, اور دوسرا معنی ہے نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ. یار آہستہ نہیں بول رہے ہیں نا, یہ جو تم نعرہ لگا رہے ہو نا لبیک لبیک یا رسول اللہ, میں اس نعرے کی اصل بتا رہا ہوں. یہ نعرہ نکلا کہاں سے ہے, یہ نعرہ آیا کہاں سے ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھو, خبردار ہے اگر کسی کے گندے دماغ میں یہ گند بھرا ہو کہ لبیک یا رسول اللہ یہ کسی سیاسی جماعت کا نعرہ ہے, نا نا نا. جیسے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری یہ ایمان کے اظہار کے نعرے ہیں, نعرہ تحقیق یہ ایمان کے اظہار کے نعرے ہیں. اسی طرح لبیک یا رسول اللہ یہ سیاسی نعرہ نہیں, یہ ایمان اور رسول اللہ سے محبت کے اظہار کا نعرہ ہے. اور یہ جملہ بھی ذہن میں رکھو, سب سے پہلے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے میرے حضور کے صحابہ ہیں. اور آپ کو تاریخ پتہ ہونی چاہیے, وہ پہلا بندہ الاوائل کتاب الاوائل کے اندر امام ابن ابی عاصم نے لکھا, وہ پہلا بندہ جس نے حضور کی امت میں یہ نعرہ لگایا. پھر
فداک ابی و امی لبیک یا رسول اللہ، اس بندے کا نام ہے تاجدار حلحطہ غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب سیدنا و مولانا و مولا المؤمنین والمسلمین مولائے کل مولائے کائنات علی المرتضی۔ تو سب سے پہلے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا کون ہے؟ مولا علی۔ ہاں ڈھیلے نہیں یار، ڈھیلے نہیں، مولا۔ اور مولا علی کا نام آیا کرے تو چہروں پہ رونق آ جائے۔ میں جیسے ہی محفل میں داخل ہوا، حضرت محترم قبلہ خطیب اہل سنت آپ جو ہے نا بڑے گج وج کے سرکار شہنشاہ ولایت مولا المومنین والمسلمین حضرت علی کی شان میں اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے تھے، اور اس میں کوئی چھمبے کی بات نہیں ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں جو بندہ ساری زندگی اللہ کی قربتوں میں ہوتا ہے، اللہ اس کے وصال کے بعد مخلوق کو اس کی قربتوں میں لگا دیتا ہے۔ یار مولا علی سے زیادہ ذکر الہی کس نے کیا ہوگا؟ اس لیے جب تک مومن باقی ہے، جب تک مسلم باقی ہے، جب تک اسلام باقی ہے، جب تک ایمان باقی ہے، جب تک قرآن باقی ہے، جب تک کلمہ باقی ہے، جب تک یہ نعرے لگانے کی طاقت باقی ہے، مولا علی کی صدائیں چار داغ عالم جو ہی لگتی رہے گی۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ نا 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 او بندہ ہاتھ اچھا کرے جنہیں ہاتھ دا میرا نبی مالک ہے، اینڈ تو میں ہاتھ اچھا کرے اسٹیج والے ہاتھ اچھا کر کے کہہ دیو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، آج جناب محترم صوفی محمد یونس صاحب نے اپنی جیب خاص سے اس محفل کو سجانے پہ